اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جہان علم سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بیبی جان آپ سے مخاطب ہیں۔ ہم آپ کو قرآن حکیم کی تفسیر، مختصر تفسیر کے بارے میں بتا رہے تھے۔ الہیات کے موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے۔ پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ اس کو ہم صحیح طرح سے آپ کے سامنے پیش کر سکیں۔ سورہ حدید جو کہ 57 نمبر کا سورہ ہے قرآن حکیم کا، اس سے 1 سے لے کر 10 تک منتخب آیات آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ اس کا ترجمہ یہ قرآن حکیم ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی پاکی، بے عیبی یعنی انتہائی کمال کو یہ آیتیں جو ہیں بیان کرتی ہیں۔ ہر وہ چیز جو زمین و آسمان میں ہے، اور یہ بتاتی ہے کہ وہی اللہ زبردست طاقت والا ہے، عزت والا ہے۔ اپنی طاقت کے بل پر ہر کام کرنے والا اور بڑی سوجھ بوجھ کے ساتھ گہری مصلحتوں کے مطابق بالکل ٹھیک کام کرنے والا ہے۔ زمین و آسمان پر اسی کی حکومت ہے۔ وہی زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک ہے۔ وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وہ اول بھی ہے اور آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے اور چھپا ہوا بھی ہے، اور وہ ہر چیز کا پورا علم رکھنے والا ہے۔ وہ اسے بھی جانتا ہے جو زمین کے اندر جاتا ہے، اور اسے بھی کہ جو زمین سے باہر نکلتا ہے، اسے بھی جو کچھ آسمان سے اترتا ہے، اور اسے بھی جانتا ہے جو آسمان کی طرف چڑھتا ہے۔ اور یہ بریکٹ میں ہے کہ جو آسمان سے اترتا ہے، اس سے مراد ہماری روزی بھی ہے اور بارش بھی ہے، اور جو آسمان کی طرف چڑھتا ہے، اس سے مراد ہماری دعائیں اور اعمال ہیں اور فرشتے بھی ہیں۔ وہ تمہارے ساتھ بریکٹ کلوز، وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہو۔ تم جو کام کرتے ہو اللہ اسے خوب اچھی طرح دیکھ رہا ہے، یعنی کہ وہ سمیع بھی ہے، وہ بصیر ہے۔ اس سے زیادہ کون دیکھنے والا ہے ہمیں؟ ہم تو اس کو اس طرح سے بھولے ہوئے ہیں جیسے کوئی آنکھ ہمارے اوپر نگران ہی نہیں ہے۔ آسمانوں اور زمین کی حکومت اسی کے لیے ہے، اور تمام معاملات فیصلوں کے لیے اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ وہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور دلوں اور سینوں کے اندر کے رازوں تک کو خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ اس لیے اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانو، اور اس مال میں سے خیرات کرو جس کا دوسروں کے بعد اللہ نے تمہیں مالک بنا دیا ہے۔ تم میں سے جو لوگ اللہ کو دل سے مانیں گے اور خیرات بھی کریں گے تو ان کے لیے بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ بریکٹ معلوم ہوا کہ ایمان کا معیار جو ہے وہ خیرات کرنا ہے، جو صرف اللہ کی خوشنودی یا بندے سے اجر حاصل کرنے کے لیے کیا جائے۔ صرف اللہ کی خوشنودی ہے یا خدا سے اجر حاصل کرنے کے لیے کیا جائے۔ وہی اللہ ہے جو اپنے خاص بندے پر صاف واضح آیتیں اتارتا ہے تاکہ تمہیں کفر، انکار حق، گمراہی اور برائیوں کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت، ایمان اور عمل صالح یعنی یہ بریکٹ میں کی روشنی میں لے آئے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تم پر نہایت شفیق، بےحد مہربان اور مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ زمین و آسمان سب کے سب آخر کار اللہ ہی کے ہو کر رہ جائیں گے۔ اتنی بہترین آیات قرآنی ہیں کہ اگر کسی انسان کو تھوڑی سی معرفت حاصل کرنی ہو تو یہ 10 آیات قرآنی جو ہے نا سورہ حدید کی پڑھے اور اس پہ تھوڑا سا غور و فکر کرے تو اس کے درجات نہ جانے کتنے بلند ہو جائیں گے، وہ کتنی معرفت اللہ تعالیٰ کی حاصل کر لے گا۔ اور اب اس کی تفسیر جو ہے انہوں نے لکھی ہے کہ
اللہ کے اول و آخر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب کچھ بھی نہ تھا تو اللہ تھا، اور جب کچھ بھی نہ ہوگا تب بھی اللہ ہوگا. یعنی اللہ کے لیے نہ کوئی ابتدا ہے اور نہ انتہا. یہ ساری چیزیں تو ہمارے لیے ہیں نا، ہماری کاؤنٹنگ ہے کہ ابتدا کیا ہے، کہاں سے شروع ہوتا ہے، کہاں پہ ختم ہوتا ہے. اللہ کے لیے تو یہ سب کچھ نہیں ہے. اسی کو فلسفے کی زبان میں اللہ کا ازلی اور ابدی ہونا کہتے ہیں، اور دونوں کو ملا کر سرمدی ہونا کہتے ہیں. خدا کے ظاہر ہونے کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کی قدرت، رحمت، عظمت، عطا و مہربانی کی آثار و نشانات بالکل ظاہر ہیں، اور ہر اس کی چیز سے بنائی ہوئی چیز سے نمایاں ہیں. بقول میر انیس آپ فرماتے ہیں، ہر سو تیری قدرت کے ہیں لاکھوں جلوے، حیراں ہوں کہ دو آنکھوں سے کیا کیا دیکھوں. ہر رنگ میں جلوہ ہے تیری قدرت کا، ہر رنگ میں جلوہ ہے تیری قدرت کا، جس پھول کو سونگھتا ہوں بو تیری ہے. اور شیخ سعدی نے بہت خوب بات کہی ہے کہ ہر ورق یہ دفتر است معرفت کردگار. یعنی ہر پتا اللہ کی معرفت کا ایک دفتر ہے، ایک رجسٹر ہے. اور اللہ کے چھپے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی قدرت اور وجود کے دلائل اس قدر ظاہر ہونے کے باوجود اس کی ذات کو نہ تو دیکھا جا سکتا ہے اور نہ سمجھا جا سکتا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اس کو نگاہیں دیکھ نہیں سکتی ہیں. فصل الخطاب. پھر اس کے بعد قرآن حکیم میں شہداء اور صدیقین کے بارے میں ہے کہ کون ہیں یہ شہداء اور صدیقین. یہ فرمایا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانتے ہیں وہی لوگ اپنے پالنے والے مالک کے نزدیک صدیق یعنی بہت سچے دل سے حق کو ماننے والے اور قول و عمل کے سچے ہیں. وہی شہید یعنی حق کے گواہ ہیں. ان کے لیے ان کا اجر و معاوضہ بھی ہے اور ان کا نور بھی. یعنی شہید کے بارے میں کہا، ویسے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اگر میدان جنگ میں ہی مارا جائے تو وہ شہید ہوتا ہے جو حق کی خاطر مارا جائے، لیکن ہمارے مولا، ہمارے آقا، ہماری جانیں قربان ان کے اوپر، ہمارے امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ ہمارا چاہنے والا، ہمارا ماننے والا اگر اپنے بستر پہ بھی، بستر بیماری پہ بھی وہ فوت ہو جاتا ہے تو وہ شہید مرتا ہے. تو ہمیں پتہ چلا کہ شہید کا مطلب کیا ہے. یعنی حق کا جو بھی گواہ ہوتا ہے، اگر بستر کے اوپر بھی مر جائے وہ تو وہ حق کا گواہ ہوتا ہے. اس کے لیے کلمہ طیبہ ہے. اور جناب سرور کائنات نے بہت ہی خوبصورت انداز میں بتایا کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ سیدھا جنت میں جائے گا. تو اس سے بہت خیال رکھیں کہ اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی اس دنیا سے جا رہا ہے تو لازم ہے کہ اس کو کلمہ پڑھوا دیں. اور اس کے لیے ہم نے بہت ساری ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی ہیں کہ آخری لمحات میں، ان عظیم لمحات میں کیا کریں. ہر ایک کو دیکھنا چاہیے، اس لیے کہ یا تو ہمارے سامنے کوئی جا رہا ہوتا ہے یا ہم کسی کے سامنے جا رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اپنے جانے والے کے اوپر کیسے احسانات کر سکتے ہیں. اگر ہم اس کو جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور ہم اس کے لیے کچھ نہ کریں تو یہ تو بہت ہی غلط بات ہے. تو اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ہم اس کو کیا کیا پڑھا دیں، کس طرح سے اس کو کس سمت میں کر دیں، جیسے اس کو قبلہ رخ کر دیں، یعنی اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہو، اس کو کلمہ پڑھا دیں، اس کو دعائے عدیلہ پڑھا دیں، اس کے اوپر سورہ یاسین وہ اس سے کہیں ساتھ پڑھتے رہو اگر وہ اپنے ہوش حواس میں ہیں. 12 امام 14 معصومین کے نام اس کو پڑھوا دیں. پھر سورہ الحاقہ اس کے سامنے اس کے قریب پڑھ لیں، سورہ صفات پڑھ لیں، سورہ صاد پڑھ لیں. بہت ساری چیزیں ہیں اور ہم آپ سے سفارش کریں گے کہ ہم نے تو اپلوڈ کر دی ہیں، پلیز آپ اس کو دیکھیے. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ وہ گھنٹی کا بٹن دبائیں یا آپ سبسکرائب کریں، لیکن وہ آپ کے فائدے کے لیے، ہمارے فائدے کے لیے. تو اگر ہم اس کو دیکھ لیں گے تو ہمارے لیے، ہمارے جانے والوں کے لیے بہت اچھا ہو جائے گا. اور اس کے 7 ویڈیوز ہیں ان عظیم لمحات میں کیا کریں، تو وہ پلیز آپ اس کو دیکھ لیجیے گا. تو
ان لوگوں نے یعنی کہ کہا کہ ان کا ایک نور بھی ہے، ان کا اجر و معاوضہ بھی ہے، یعنی شہید یعنی جو حق کے گواہ ہیں ان کا اجر و معاوضہ بھی ہے اور ان کا نور بھی ہے، یعنی ان میں سے جو جس مرتبے کی سچ اور حق کی گواہی دینے والا ہوگا اسی درجے کا معاوضہ اور نور اس کو ملے گا۔ یہ بریکٹ ہے۔ اب جن لوگوں نے ابدی حقیقتوں کا انکار کیا یعنی کفر کیا اور ہماری آیتوں، باتوں، دلیلوں، نشانیوں اور احکامات کو اور قول و عمل سے جھٹلایا یعنی اپنے قول و عمل سے کہ نہیں کچھ نہیں ہے کچھ نہیں، تو وہی لوگ جہنمی ہیں۔ اس کی تفسیر کے بارے میں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، تحف العقول میں، کہ اللہ کی حجت یعنی امام سے بڑھ کر اللہ کی نشانی کون ہو سکتا ہے؟ یعنی سب سے بڑی نشانی جو ہے اللہ کی وہ امام ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے امامت کو ایسے مقام کے اوپر رکھا ہے۔ اور کیوں رکھا ہے؟ اس لیے کہ لوگ امام کے پیچھے چل کر اللہ کی معرفت کو حاصل کر سکتے ہیں اور امام ان کو صحیح گائیڈ کر سکتا ہے۔ لوگ ہر طرح کے جھوٹے سچے پیر فقیر سب کو مان لیتے ہیں کہ یہ ہمارا امام ہے، یہ ہمارا رہبر ہے، ہم اس کے مرید ہیں۔ نہیں، جس کو اللہ نے امام بنایا، اور امام کس وجہ سے بنایا جاتا ہے اور یعنی رہبر کس طرح سے بنایا جاتا ہے وہ آگے چل کے ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن یہاں تھوڑا سا بیان کر دیں کہ سورہ بقرہ کی جو آخری آیات ہیں، آخری جو رکوع ہے اس کے اندر کے جہاں پہ طالوت اور جالوت کا تذکرہ ہے، کہ کہا کہ اپنے نبی سے کہا لوگوں نے کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ بنا دیں، ہمارے لیے ایک ولی بنا دیں، ایک امام بنا دیں، ایک ہمارا رہبر بنا دیں تاکہ اس کے تحت ہو کے ہم لڑیں۔ تو نبی نے کہا کہ جب بنا دیا جائے گا تو تم نہیں لڑو گے اور نہیں تم اس کی بات مانو گے، لیکن انہوں نے کہا نہیں آپ بنائیں، ہم مانیں گے ضرور۔ تو جب بنا دیا تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے پھر آ گئے کہ ہم میں سے کسی کو بناتے، یہ تو بہت غریب بھی ہے اور ان میں کیا خوبی ہے کہ اللہ نے بنایا؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں کہہ رہا ہے 2 خوبیاں ہونی ضروری ہیں، ایک تو اس کا علم اتنا زیادہ ہو کہ سب سے زیادہ عالم ہو، اور ایک قوت اتنی زیادہ ہو۔ اور یہی ہمارا کہنا ہے کہ جہاں پہ یہ بات آتی ہے نا امامت کی، رہبری کی، ولایت کی، تو اس میں 2 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں کہ اس زمانے میں بھی رسول نے جس کے حوالے اپنی امت کو کیا تھا اس میں سب سے زیادہ 2 چیزیں تھیں، ایک تو علم اور ایک طاقت، اور اس کے مقابلے میں کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں ایسا نہیں تھا۔ یعنی مولا کائنات میں یہ دونوں چیزیں تھیں، اسی لیے ان کو رہبر، رہنما اور امام بنایا گیا۔ تو آپ نے کہا کہ ساری چیزیں نشانیاں ہیں، لیکن اللہ کی حجت یعنی امام سے بڑھ کر کوئی نشانی نہیں ہے۔ اس کے بعد ساری کائنات کی ہر چیز اللہ کی نشانی ہے، اور یہ سب نشانیاں اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ ان کا خالق، مالک، پالنے والا صرف اور صرف ایک اللہ ہے، باقی سب اس کے ادنا غلام اور محتاج ہیں۔ اب جو اللہ کی نشانیوں پر غور نہیں کرتا، اس سے بڑا ظالم کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اور یہ تفہیم قرآن ہے، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم آپ کو انشاءاللہ زندگی بخیر اور بھی بہت کچھ بتانے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔